خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں جس نے پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کو چھو لیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جے کے رولنگ کی تخلیق کردہ ہیری پوٹر سیریز کی۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے آپ سب دیکھنے والوں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل۔ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن اکثر شاید سبسکرائب کرنا یا ویڈیو آگے بھیجنا یاد نہیں رہتا۔ ہاں، یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی موضوعات پر بات کرتے رہیں تو پلیز ابھی وہ سبسکرائب بٹن دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی۔ جی، اس سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا جب نئی ویڈیو آئے گی۔ بالکل، اور کم از کم ایک بار یہ ویڈیو کسی دوست کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا قدم ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ہیری پوٹر، ہمارے پاس اس سیریز کے آپ کہہ لیں خلاصے موجود ہیں، اور آج ہمارا مقصد ہے کہ ان کی بنیاد پر اس پوری جادوئی کہانی کے اہم نکات، کرداروں کے سفر اور وہ گہری باتیں جو ان میں چھپی ہیں ان کو سمجھیں۔ بالکل، ایک طرح سے اس جادو کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، تو تیار ہے اس سفر کے لیے؟ اچھا، تو کہانی کا آغاز۔ پہلی کتاب، ہیری پوٹر اینڈ دی فلاسفرز اسٹون۔ ہم ملتے ہیں ہیری پوٹر سے۔ ایک 11 سال کا بچہ ہے، یتیم ہے، اور اپنی خالہ خالو ڈرزلیز کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا سلوک نہیں کرتے۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے اس کی زندگی بہت عام ہے، بلکہ ناخوشگوار ہے۔ لیکن پھر آتی ہے اس کی 11ویں سالگرہ، اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک بڑا سا آدمی ہیگریڈ آتا ہے اور کہتا ہے، ہیری تم ایک جادوگر ہو۔ کیا لمحہ تھا وہ! جی، اور یہیں سے وہ بنیادی خیال شروع ہوتا ہے جو پوری سیریز میں چلتا ہے۔ ایک عام سا بچہ جسے کوئی نہیں پوچھتا، اسے اپنی چھپی ہوئی غیر معمولی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ خود کو پہچاننے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر اسے داخلہ ملتا ہے ہاگورٹس میں، اسکول آف وچ کرافٹ اینڈ وزارڈری۔ کیا جادوئی جگہ ہے وہ! ہاں، وہ اسکول خود ایک کردار ہے۔ وہیں اس کی ملاقات ہوتی ہے رون ویزلی اور ہرمائنی گرینجر سے، جو فوراً اس کے پکے دوست بن جاتے ہیں، ہر مشکل میں ساتھ دینے والے۔ اور ہیری کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آخر وہ جادوئی دنیا میں اتنا مشہور کیوں ہے۔ جی، کیونکہ بچپن میں وہ لارڈ وولڈیمورٹ کے حملے سے بچ گیا تھا، وہ حملہ جس میں اس کے والدین مارے گئے تھے۔ اور وولڈیمورٹ خود غائب ہو گیا تھا۔ یہ شہرت تو ایک بوجھ بھی ہوگی اس کے لیے۔ یقیناً، ایک بوجھ بھی اور اس کی پہچان کا حصہ بھی۔ پہلی کتاب نہ صرف ہمیں اس جادوئی دنیا سے ملواتی ہے، ہاگوارٹس، ہاؤسز، کوئڈچ، او ہاں، کوئڈچ، بلکہ دوستی، ہمت اور صحیح غلط کے انتخاب جیسے تھیمز بھی سیٹ کر دیتی ہے۔ اور پہلے سال کی جو بڑی مہم جوئی ہے وہ فلاسفرز اسٹون کے گرد گھومتی ہے، وہ پتھر جو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ ہاں، اور تینوں دوست مل کے اس کا راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں ہیری کا سامنا ہوتا ہے وولڈیمورٹ سے، جو پروفیسر کوئرل کے جسم میں چھپا ہوا تھا۔ بالکل، اور ہیری اسے روک لیتا ہے۔ یہاں ایک اور بات اہم ہے نا، محبت کی طاقت۔ بہت اہم۔ ہیری کی ماں کی قربانی نے اسے جو تحفظ دیا وہ وولڈیمورٹ کے لیے ناقابل شکست تھا۔ یہ خیال کہ محبت سب سے بڑا جادو ہے، یہ پوری سیریز کی بنیاد ہے۔ اور وہ ہاگورٹس میں ہاؤس کا انتخاب، ہیری کا گریفنڈور میں جانا۔ جی، وہ بھی یہی دکھاتا ہے کہ ہماری قابلیت سے زیادہ ہمارے انتخاب اہم ہوتے ہیں۔ تو پہلی کتاب نے بنیاد رکھ دی دوستی، ہمت، محبت، انتخاب۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری کتاب پر، چیمبر آف سیکرٹس۔ کیا چیلنجز اب مزید گہرے ہو جاتے ہیں؟ بالکل، دوسری کتاب فوراً ہی ایک زیادہ تاریک، زیادہ پراسرار ماحول بناتی ہے۔ شروع میں ہی وہ گھریلو جن ڈوبی آ جاتا ہے۔ ہاں، جو ہیری کو خبردار کرتا ہے کہ ہاگورٹس میں خطرہ ہے۔ اور پھر وہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، طالب علم پتھر بننے لگتے ہیں، اور دیواروں پر وہ پیغام، چیمبر آف سیکرٹس کھل گیا ہے، خون سے لکھا ہوا، ڈراؤنا تھا بہت۔ اور پتہ چلتا ہے کہ اس چیمبر کا تعلق سالازار سلرم سے ہے، جو خالص خون جادوگروں کو افضل سمجھتا تھا۔ یہیں سے وہ مڈ بلڈ یا مگل بورن کے خلاف تعصب والا تھیم کھل کر سامنے آتا ہے۔ جی،
اور یہ بہت اہم ہے، یہ صرف جادو کی دنیا کی بات نہیں، یہ ہماری اپنی دنیا میں جو نسل پرستی اور امتیازی سلوک ہے اس کی عکاسی ہے۔ اور ہیری کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سانپوں کی زبان پارسل ٹنگ بول سکتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس پر شک کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ سلدرین کی نشانی سمجھی جاتی تھی، لیکن آخر میں وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ صلاحیت نہیں بلکہ اس کا استعمال اور اس کے اعمال اہم ہیں۔ کہانی کا مرکز بنتی ہے ٹام ریڈل کی ایک پرانی ڈائری، جو اصل میں نوجوان وولڈیمورٹ کی یادداشتیں ہیں، اور وہ ڈائری جنی ویزلی کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے چیمبر کھلتا ہے۔ ہیری چیمبر میں جاتا ہے، اس بڑے سانپ بیسیلسک کا مقابلہ کرتا ہے، اور ڈائری کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ ڈائری ایک طرح سے ماضی کی برائی کی علامت ہے۔ بالکل، ایک بہترین استعارہ ہے کہ کیسے ماضی کی نفرت حال کو زہرآلود کر سکتی ہے۔ یہ کتاب خوف کا مقابلہ کرنے پر بھی زور دیتی ہے، خاص طور پر جب خوف تعصب پر مبنی ہو۔ تعصب اور ماضی کے سائے واقعی گہرے موضوعات ہیں۔ اچھا، تیسری کتاب پریزنر آف ایزکبان، یہ کہانی کو کہاں لے جاتی ہے؟ پرزنر آف ایزکبان کہانی کو ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی موڑ دیتی ہے۔ اس بار خطرہ بظاہر باہر سے ہے۔ سیریس بلیک، ایک خطرناک قیدی ایزکبان سے فرار، اور سب سمجھتے ہیں کہ اسی نے ہیری کے والدین کو دھوکہ دیا تھا، اور اب وہ ہیری کو مارنے آ رہا ہے۔ یہ افواہ پھیل جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے ہاگورٹس کی نگرانی کے لیے وہ آ جاتے ہیں، ڈیمنٹرز۔ ڈیمنٹرز، روح کھینچ لینے والی مخلوق جو خوشی ختم کر دیتی ہے۔ ان کا ہیری پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اسے پیٹرونس چارم سیکھنا پڑتا ہے پروفیسر لیوپن سے۔ ڈیمنٹرز خود ڈپریشن اور ناامیدی کی علامت ہیں، اور پیٹرونس چارم دکھاتا ہے کہ امید اور اچھی یادیں اندھیرے سے لڑنے کے لیے کتنی ضروری ہیں۔ لیکن اس کتاب کا اصل مرکز تو سیریس بلیک ہی ہے نا؟ اور وہ بڑا انکشاف۔ ہاں، کہ سیریس بلیک نہ صرف بے گناہ ہے بلکہ وہ تو ہیری کا گاڈ فادر ہے، اس کے والدین کا بہترین دوست۔ اصل غدار تو پیٹر پیٹیگرو نکلا، جو 12 سال سے رون کے چوہے سکیبرز کی شکل میں چھپا ہوا تھا۔ یقین نہیں آتا۔ بالکل، یہ کتاب کئی سبق سکھاتی ہے۔ پہلا، ظاہر پر مت جاؤ۔ دوسرا، انصاف کے نظام کی کمزوری۔ سیریس کو تو مقدمہ چلائے بغیر ہی قید کر دیا تھا۔ اور دوستی، وفاداری، جی، اور معافی کی اہمیت۔ اور پھر ہیری اور ہرمیونی کا وہ ٹائم ٹرنر استعمال کرنا۔ ہاں، وقت میں پیچھے جا کر سیریس اور بکبیک کو بچانا، یہ بھی کمال تھا۔ اس سے کرداروں کی پیچیدگی اور ان کے ماضی کے تعلقات اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ سیریس سے کردار، لوپن کا کردار جو ایک ویئرولف ہے، وہ معاشرتی تعصب کو دکھاتا ہے۔ تو ہیری کو ایک طرح سے خاندان مل گیا اپنے گاڈ فادر کی شکل میں، بھلے وہ بھاگتا پھر رہا ہو۔ لیکن چوتھی کتاب گوبلٹ آف فائر، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں سے چیزیں بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، گوبلٹ آف فائر ایک واضح ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ معصومیت کا دور جیسے ختم ہو رہا ہو۔ شروع تو بڑے جوش و خروش سے ہوتا ہے، ٹرائی وزارڈ ٹورنامنٹ، 3 بڑے جادوئی اسکول، ہاں، دوستی اور مقابلے کا ماحول۔ لیکن پھر گوبلٹ آف فائر سے حیران کن طور پر ہیری کا نام نکل آتا ہے، حالانکہ وہ کم عمر ہے اور اس نے نام ڈالا بھی نہیں۔ اور اسے 3 بہت ہی خطرناک ٹاسک کرنے پڑتے ہیں: اژدہا کا سامنا، جھیل میں سے دوستوں کو بچانا، اور وہ جادوئی بھول بھلیاں۔ یہ پچھلی کتابوں کی مہم جوئی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اب اسکول کا کھیل نہیں رہا تھا۔ اور پھر وہ اختتام، انتہائی خوفناک۔ ہیری اور سیڈرک ڈیگوری دوسرا ہاگورٹس چیمپئن ٹرافی کو چھوتے ہیں، اور وہ ایک پوٹکی کے ذریعے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پیٹر پیٹیگرو وولڈمورٹ کے حکم پر سیڈرک کو مار دیتا ہے فوراً۔ وہ بہت بڑا شوق تھا، پہلا بڑا نقصان کہانی میں۔ جی، ایک بے گناہ کی موت۔ اور پھر پیٹیگرو ہیری کے خون سے وولڈمورٹ کو اس کے جسم میں واپس لے آتا ہے۔ وولڈمورٹ کی واپسی، یہ واقعہ واضح کر دیتا ہے کہ اب خطرہ حقیقی ہے، جان لیوا ہے۔ وہ ٹورنامنٹ جو شان و شوکت کے لیے تھا، وہ موت اور وولڈمورٹ کی واپسی کا سبب بن گیا۔ ہیری وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کیا جادوئی دنیا اس بات کو مان لیتی ہے؟ حیرانی کی بات ہے، نہیں۔ اور یہیں سے 5ویں کتاب آرڈر آف دا فینکس شروع ہوتی ہے۔ یعنی وزارت جادو ماننے سے انکار کر دیتی ہے؟ بالکل، خاص طور پر وزیر جادو کارنیلیس فج، وہ ڈر جاتے ہیں، سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ الٹا ہیری اور ڈمبلڈور پر ہی الزام لگا دیتے ہیں،
جھوٹا قرار دے دیتے ہیں؟ جی، یہ طاقت کا غلط استعمال ہے۔ وہ حقیقت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہاگوارٹس پر کنٹرول کے لیے ڈولورس امبرج کو بھیجتے ہیں۔ او خدایا، امرج شاید پوری سیریز کی سب سے ناپسندیدہ کردار۔ یقیناً وہ اسکول میں دفاعی جادو کی پڑھائی بند کروا دیتی ہے، ظلم کرتی ہے۔ وہ سرکاری جبر کی علامت ہے۔ بالکل، لیکن اس کے رد عمل میں ہیری اور اس کے دوست خفیہ طور پر ڈمبلڈورز آرمی بناتے ہیں۔ ہاں، طلباء کو خود ہی دفاعی جادو سکھانے کے لیے۔ یہ نوجوانوں کی مزاحمت تھی۔ زبردست قدم تھا، لیکن کتاب کا اختتام پھر بہت اداس ہے۔ ہیری کو ایک جھوٹے خواب کے ذریعے ورغلا کر وزارت کے محکمہ اسرار میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں ڈیتھ ایٹرز سے لڑائی ہوتی ہے اور سیریس۔ ہاں، اسی لڑائی میں سیریس بلیک مارا جاتا ہے۔ یہ ہیری کے لیے ایک اور بڑا صدمہ تھا۔ بہت بڑا۔ اسے غصہ، غم، ذمہ داری کا شدید احساس ہوتا ہے، لیکن اسی واقعے کے بعد سب کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں، وولڈیمورٹ واپس آ گیا ہے۔ سیریس کی موت کے بعد اور وولڈیمورٹ کی واپسی تسلیم کیے جانے پر چھٹی کتاب ہاف بلڈ پرنس میں ماحول کیسا تھا؟ یقیناً بہت خوف کا۔ بہت زیادہ۔ وولڈیمورٹ اور ڈیتھ ایٹرز اب کھلے عام کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اسی دوران ڈمبلڈور ہیری کو اصل جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کرتا ہے۔ اسے پرائیویٹ لیسنز دیتا ہے؟ جی، اور یہ لیسنز وولڈیمورٹ کے ماضی پر ہوتے ہیں اور اس کے سب سے بڑے راز پر۔ ہوروکرکس۔ بالکل۔ ڈمبلڈور ہیری کو بتاتا ہے کہ وولڈیمورٹ نے لافانی ہونے کے لیے اپنی روح کے ٹکڑے کر کے مختلف چیزوں میں چھپا دیے ہیں اور اسے مارنے کے لیے ان سب کو تباہ کرنا ہوگا۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک کام تھا۔ بہت۔ اسی دوران ہیری کو وہ ہاف بلڈ پرنس کی کتاب ملتی ہے۔ ہاں، جو اسے پوٹینس میں ماہر بنا دیتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سنیپ کی تھی۔ وولڈیمورٹ کی یادوں میں جاتے ہیں تاکہ ہوروکریکسس کا پتہ لگا سکیں۔ اور کتاب کے آخر میں وہ ایک ہوروکریکس لینے جاتے ہیں، ایک غار میں۔ واپسی پر اسکول پر حملہ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سنیپ۔ سنیپ ڈمبلڈور کو مار دیتا ہے۔ یقین نہیں آیا تھا پڑھ کر۔ یہ سیریز کا سب سے بڑا شوق تھا۔ ہیری اکیلا رہ جاتا ہے اس بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ بظاہر یہ اسنیپ کی حتمی غداری لگتی ہے۔ یہ کتاب محبت، نقصان، قربانی، ان تھیمز کو بہت گہرا کر دیتی ہے۔ جی، اور ہوروکریکسس کا آئیڈیا برائی کی نوعیت اور اسے ہرانے کی قیمت کو ظاہر کرتا ہے، اور علم کی اہمیت، خاص طور پر دشمن کی کمزوری جاننے کی۔ ڈمبلڈور کی موت کے بعد آخری کتاب ڈیتھلی ہیلوز۔ اب تو صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی ہوگی۔ انتہائی سنگین۔ وولڈیمورٹ کا جادوئی دنیا پر تقریباً قبضہ ہو چکا ہے، وزارت گر چکی ہے، ہر طرف خوف ہے۔ تو ہیری، رون اور ہرمائنی کیا کرتے ہیں؟ اسکول تو نہیں جا سکتے ہوں گے؟ نہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسکول نہیں جائیں گے۔ وہ ڈمبلڈور کا آخری مشن پورا کریں گے، باقی ہوروکرکسس کو ڈھونڈنا اور تباہ کرنا۔ اکیلے 3 نوجوان؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ بالکل، یہ ان کی دوستی، ہمت اور برداشت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ وہ بھاگتے پھرتے ہیں، چھپتے ہیں، خطرات کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے آپس میں بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ کتاب ان کی تنہائی اور جدوجہد کو بہت حقیقت سے دکھاتی ہے۔ اسی دوران انہیں ایک اور پرانے راز کا پتہ چلتا ہے، ڈیتھلی ہیلوز۔ ایلڈر وینڈ، ہاں، ریزریکشن سٹون، انویزیبلٹی کلوک، کیا یہ ان کے مشن میں کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے، ہوروکرکسز یا ہیلوز۔ وولڈیمورٹ خود ایلڈر وینڈ، سب سے طاقتور چھڑی، کی تلاش میں ہے، لیکن ہیری سمجھ جاتا ہے کہ اسے موت پر قابو نہیں پانا، وولڈیمورٹ کو روکنا ہے۔ اور آخر میں یہ تلاش انہیں واپس لے آتی ہے ہاگوارٹس۔ جہاں آخری جنگ ہوتی ہے، بیٹل آف ہاگوارٹس۔ وہ جنگ بہت تباہ کن رہی ہوگی، بہت سے پیارے کردار مارے جاتے ہیں، فریڈ ویزلی، لیوپن، ٹونٹس، پروفیسر سنیپ بھی۔ لیکن سنیپ مرنے سے پہلے ہیری کو اپنی یادیں دیتا ہے۔ اور ان یادوں سے وہ سچ سامنے آتا ہے جس کا کسی کو گمان تک نہیں تھا، کہ سنیپ ہمیشہ ڈمبلڈور کا وفادار تھا۔ اس نے سب کچھ للی پاٹر کے لیے اپنی محبت کی وجہ سے کیا۔ کتنا پیچیدہ کردار تھا وہ۔ بالکل، وہ سکھاتا ہے کہ لوگ صرف اچھے یا برے نہیں ہوتے، اور ان یادوں سے ہیری کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خود نادانستگی میں ایک ہوروکریکس ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وولڈیمورٹ کی روح کا ایک ٹکڑا اس کے اندر ہے؟ جی، تو وولڈیمورٹ کو مارنے کے لیے
ہیری کو خود مرنا ہوگا۔ اوہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمت سے خود کو وولڈیمورٹ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وولڈیمورٹ اس پر مارنے والا منتر چلاتا ہے، لیکن ہیری پوری طرح مرتا نہیں، صرف اس کے اندر جو وولڈیمورٹ کی روح کا ٹکڑا تھا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ بچ جاتا ہے؟ کیسے؟ اس کی ماں کی محبت کا تحفظ اور وولڈیمورٹ کا اس کا خون استعمال کرنا، یہ سب مل کر اسے بچا لیتا ہے، پلٹ کر اسے ختم کر دیتا ہے۔ برائی کا خاتمہ؟ اور پھر وہ آخری سین 19 سال بعد پلیٹ فارم 9 3/4 پر ہیری، رون، ہرمیونی، جینی سب اپنے بچوں کو ہاگورٹس بھیج رہے ہیں۔ آل واز ویل۔ جی، یہ اختتام امن، بحالی اور امید کی تصویر ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ قربانیوں کے بعد زندگی آگے بڑھتی ہے۔ یہ پوری سیریز کے بنیادی پیغام کو سمیٹتا ہے: محبت، قربانی، دوستی، انتخاب اور آخر میں نیکی کی فتح۔ تو یہ تھا ہیری پوٹر سیریز کی 7 کتابوں کا ایک تفصیلی سفر۔ ہر کتاب کہانی کو آگے لے گئی، کرداروں کو گہرائی دی، نئے چیلنجز لائیں۔ واقعی یہ صرف جادو کی کہانی نہیں، بلکہ انسانی تجربات، رشتے اور اخلاقیات کی لازوال داستان ہے۔ امید ہے یہ گفتگو سننے والوں کے لیے دلچسپ رہی ہوگی، اور جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ اتنے سال گزر گئے، آج بھی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں ہیری پوٹر اتنا مقبول کیوں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا یہ صرف جادوئی دنیا کی کشش ہے، یا وہ گہرے انسانی جذبات، رشتے، صحیح غلط کا کشمکش، بہادری کے معنی اور یہ یقین کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے جو آج بھی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا، اور ایک بار پھر آپ سب سے درخواست، اگر آپ کو اسمارٹ اسکوپ پر یہ گفتگو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی موضوعات پر بات کرتے رہیں، تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ہاں، لائک کریں اور اپنے دوستوں یا ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو ہیری پوٹر کا فین ہے یا اچھی کہانیوں کا شوقین ہے۔ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو مس نہ ہو۔ آپ کے تعاون، آپ کے وقت اور آپ کی توجہ کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔